حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، ایک عورت اللہ کے راستے میں گئی، گھر پہ اس کی 2 بکریاں تھی، 2 بیل تھے۔ جب وہ اللہ کے راستے سے واپس آئی تو ایک بکری گم ہو گئی اور ایک برش بھی گم تھا۔ برش کہتے ہیں بیل کو، تو وہ بیل بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگی، یا ربی ضمنت لمن خرج فی سبیلک، یا اللہ تو ضامن ہے، تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے راستے میں نکلے گا تو اس کے مال کا، اس کی جان کا بھی حفاظت کرے گا۔ یا اللہ تو میری بکری، میرا بیل مجھے واپس کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی یہ بات کو سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اللہ کے بندی، اللہ کے ذمے کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہمیں تو ایک امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کو دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے وہ مال کو چھین بھی لے، تو ہمیں جو ہے اس پر شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی یہ بات سمجھا رہے کہ اللہ کے ذمے کوئی نہیں کہ ہمیں جنت میں ڈالے، اللہ نے تو یہ احساناً اپنے ذمے لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندی ایسے شکوے شکایت اللہ سے نہ کر۔ اللہ کی بندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہ سنی، بس یہی کہتی رہی، وَعَنْزُلِي وَسِيسَتِي، میری بکری، میرا بیل بیچ دے۔ یا اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے دین کو پھیلاؤ گے، میرے دین کا کام کرو گے، تو میں تمہاری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کروں گا۔ یا اللہ تو نے ہم سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو مجھے اپنا مال واپس کر دے۔ یا اللہ تو نے نماز پر حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، روزے پر حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ تو نے نماز پر برائی سے بچنے کا وعدہ فرمایا ہے، روزے پر تقوی کا وعدہ فرمایا ہے، حج پر غنی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ صرف تبلیغ کا کام ہی ایسا ہے کہ جس پر تو نے بندے کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو دیکھیے اس عورت کا ایمان جو ہے کتنا مضبوط تھا، اس صحابیہ عورت کا کتنا ایمان مضبوط تھا کہ اللہ کے حکم پر اتنا بھروسہ، اتنا توکل۔ میرے بھائیو، ہمیں جو ہے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی باتوں پر یقین کو ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی حکم آئے، جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آئے، تقاضا آئے، تو فوراً جو ہے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔